بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: قل، میرے نبی کہہ دیجئے، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے، لا اجد، میں نہیں پاتا، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے نہیں دیکھا، فیما اس چیز میں جو اوحیا وحی کیا گیا، الیہ میری طرف۔ اے میرے نبی ان سے بول دیجئے کہ جو مجھے شریعت رسالت کے طور پر یا ماڈل آف لائف کے طور پر، اللہ کی طرف سے پسندیدہ زندگی کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ حسنہ بھیجا ہے، ایک ماڈل بھیجا ہے، اس میں نے نہیں کہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا؟ محرمن کہ حرام ہو، علی طعام کھانے والے پر، یطعمہ کہ وہ اسے کھائے، الا مگر یہ چند چیزیں ہیں، ان یکون کہ ہو میتۃً مردار، او دمن مسفوحاً یا پھر بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا پھر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، فإنہ رجس یہ کیا ہے؟ رجس ہے، ناپاک ہیں، او فسقاً یا پھر وہ نافرمانی، فسق احلا وہ نافرمانی کا باعث ہو، جس طرح یعنی احلا لغیر اللہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر پس جو شخص بے بس ہو جائے، غیر باغن پر وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادٍ اور نہ حد سے نکل جانے والا ہو، فإن ربک یقیناً تو تیرا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو پیغمبر بنا کر بھیجا نا، وہی رشتہ یوز کر رہے ہیں کہ اے میرے نبی ان سے یہ کہو نا ذرا، قل کہہ دیجئے، لا اجد میں نہیں پاتا، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے نہیں دیکھا، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، ملتا ہی نہیں ہے مجھے تو، فیما اوحیا اس میں جو وحی کیا گیا، وہی ہے نا اصل مین چیز جس سے ہم دین اخذ کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے رول اخذ کرتے ہیں۔ کہا میں نہیں دیکھتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، علی طعام کہ کسی کھانے والے پر، محرمن حرام ہو، یطعمہ کہ وہ اسے کھائے، یہی اصل موجد ہے نا، وہی دین کا، ہماری زندگی کے اصول کا اصل موجد، وہاں سے ہمارا دین، ہمارا ماڈل ملتا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وہاں سے یہ چیز نہیں ملتی کہ حرام ہو کسی کھانے والے پر اس کا کھانا سوائے ان چند چیزوں کے، الا مگر، ان یکون کہ ہو، میتۃً وہ مردہ ہو، او دمن مسفوحاً یا پھر بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا پھر سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس یہ ناپاک ہے، یہ مگر یہ کہ ہو میتۃً او فسقاً مردار، او دمن مسفوحاً یا پھر بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا پھر سور کا گوشت، فإنہ رجس یقیناً وہ ناپاک ہے، او فسقاً یا وہ نافرمانی کا باعث ہو، احل لغیر اللہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، احل لغیر اللہ بہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر پس جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغن وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادٍ
اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا۔ فَإِنَّ رَبَّكَ یقیناً آپ کا رب غفور بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس آیت میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو رسالت کا منبع اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے وحی کے ذریعے، اللہ کے نبی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اشرف ہیں تمام انسانوں سے۔ سبحان اللہ، وہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، اور اللہ پیغمبر اس کو بناتا ہے جس کو سب میں سے پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اور ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہیں، ساری انسانیت سے افضل ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر شریعت، ایسی شریعت بھیجی جو قیامت تک قائم رہنے والی ہے، ہر ایک کے لیے وہ ماڈل ہے، سیرت ہے۔ وہاں سے ہی انسان کو اپنی زندگی کے اصول ملتے ہیں، وہی موجد ہے ہماری زندگی کے اصولوں کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی کہہ دیجئے، سب کچھ تو میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ ان کو بتا دو، آپ کے اوپر وحی کی ہے، آپ بتا دو جو رسالت کے طور پر میری طرف وحی آئی ہے، جس میں ہمیں انسانیت کے اصول بتلائے ہیں، وہاں تو میں نہیں دیکھتا کہ وہاں کوئی چیز ان چیزوں کے علاوہ حرام ہو۔ وہاں تو نہیں ہے صاحبہ، بحیرہ یا پھر بچے مردہ ہیں تو سب کھائیں گے، یہ والے ہمارے مرد ہی کھا سکتے ہیں اور یہ والا صرف وہی کھائے گا جو ہم چاہیں گے، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، اس پر یہ نہیں۔ یہ کہاں سے آپ کو رول ملے ہیں؟ دینے تو اللہ نہیں ہے نا، جو خالق ہے اس نے تو دیے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں نہیں پاتا اس میں کہ کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام ہو سوائے ان کھانوں کے کہ کوئی جانور مردہ ہو جائے بغیر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے تو وہ حرام ہے، یا پھر او دمن مسفوحن، ذبح کرتے ہوئے جو خون بہہ پڑتا ہے وہ خون نہیں پی سکتے، حرام ہے۔ اور وہ نقصان دہ بھی ہے، جب وہ بہہ جاتا ہے تو پچھلا جو گوشت رہ جاتا ہے وہ بڑا صحت مند رہتا ہے، فائدہ مند رہتا ہے، اور اس میں جو خون ایسے بوٹیوں کے ساتھ چمڑا ہوا ہو یا پھر کلیجی کے طور پر خون ہو وہ حرام نہیں ہوتا۔ ہم گوشت صاف کرتے اس میں کوئی خون جمع ہوا رہ جائے وہ حرام نہیں ہے، بہا ہوا خون حرام ہے۔ ہم نے اس کو دھویا نکال دیا، اب آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اوپر، جو بچ کے اندر سے جڑا ہوا بوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا وہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ جگر تلی، یہ بھی ایک طرح سے کلیجی خون کے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا پھر او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے جو نجس ہے۔ یہ تینوں چیزیں ویسے جو حرام ہے، جو حرام ہوتی ہیں وہ نجس ہی ہوتی ہیں۔ اور سور کا گوشت انتہائی خطرہ، بہت نجاست ہے اس میں۔ اور اگلی بات بتلائی او فسقن اہل لغیر اللہ، یا پھر ایسے حلال جانور جسے اللہ نے حلال کا ہے لیکن وہ غیر اللہ پر ذبح کیے جائیں اور وہ فسق کا باعث بن رہے ہیں، وہ کھانا حرام ہے۔ ہاں وہ کھا سکتا ہے ان سب چیزوں کو جو بے بس ہو جائے، لیکن بے بس ہونے کے ساتھ غیرہ باغ نہ ہو، وہ سرکش نہ ہو، اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، اپنے اللہ کی ماننے والا ہو، لیکن مجبور اتنا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ان میں سے کچھ کھانا پڑ رہا ہے تو وہ کھا لے، جان بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا سکتا وہ۔ اب جان بچانے کے لیے تو تھوڑا بہت کھانا گزارا کر سکتا ہے نا، پیٹ بھرنے کا مطلب ٹھونس ٹھونس کر پیٹ بھر کے کھانا، جائز کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، ناجائز نہیں، یہ صرف جان بچانے کے لیے۔ چلیے آیت کا ترجمہ ہم دوبارہ سنیں۔ ہاں البتہ آخر میں جو اللہ پاک نے بات فرمائی وہ بہت ہی پیاری ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ غفور الرحیم۔ اللہ نے کہا کہ وہ باغ نہ ہو، حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو،
تو پھر یہ اس نے جو مجبوری کے عالم میں کیا نا، کھا لیا نا، میں اسے معاف کرتا ہوں. کیوں بلا؟ تیرا رب ہے ہی بخشنے والا، مہربان ہی بہت ہے. اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ اس وقت تڑپ رہا ہے، مجبور ہو گیا ہے، چلے کھا لیا تو کوئی بات نہیں ہے. اجازت دے دی اللہ نے. یہ اجازت اللہ کی رحم دلی ہے، شفقت ہے. دوبارہ ترجمہ سنیے. قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، لا اجد فی ما اوحی، کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے ان چیزوں کے، ان کھانوں کے، یعنی کہ وہ ہو مردہ یا پھر بہتا ہوا خون یا پھر سور کا گوشت. یقیناً وہ رجس ہے، ناپاکی ہے. او فسقن، یا پھر نافرمانی کا باعث بنے وہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ پر ذبح کیا گیا ہو. فمن اضطر، پس جو بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے غیر باغ، وہ سرکش نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے نکلنے والا نہ ہو. اللہ سے محبت کرنے والا ہے، مواحد ہے، عامل ہے، لیکن ایسی مجبوری میں اس کی مجبوری ہے تو وہ کھا سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ، یقیناً آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. قل، کہہ دیجئے میرے نبی، لا اجد، میں نہیں پاتا. کیا نہیں پاتا؟ کس میں نہیں پاتا؟ فی ما اوحی الی، اس میں جو میری طرف وحی کیا گیا. کیا نہیں پاتا؟ محرمن کے حرام ہو، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، کہ وہ اسے کھاتا ہے، الا، مگر وہ کھانا حرام ہے، وہ چیزیں حرام ہے، ان یکون میتتن، کہ وہ حرام مردہ ہو، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے پہلے مر چکا ہو، اسے مردار کہتے ہیں. او دمن مسفوحن، یا پھر بہتا ہوا خون، وہ حرام ہے. او لحم خنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے. فإنہ رجس، یہ ساری چیزیں جو ہیں حرام ہیں، یہ ناپاک ہیں، رجس ہیں. او فسقن، یا پھر نافرمانی کا باعث ہو، اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. فمن اضطر، پس جو بے بس ہو جائے، غیر باغن، سرکشی کرنے کے علاوہ، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے نکلنے والا ہو. فإن ربک، یقیناً آپ کا رب، غفور الرحیم، بخشنے والا بہت مہربان ہے. یہ جو آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بیان کیا کہ یہ حلال ہیں اور ان کے علاوہ یہ حرام ہیں، باقی کوئی حلال و حرام نہیں ہے اس کے علاوہ یہ، لیکن اس موقع پر جو ہے نا وہ اللہ نے اتنا ہی بیان کیا ہے. بعض جگہ پہ آئے گا کہ یہ والی چیزیں حرام ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کچھ چیزوں کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ یہ چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، سانپ ہے، یا پھر اور بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں، یا پھر پنجوں والے جانور، نوچ کھانے والے درندے، یہ پنجوں والے پنجوں کے ساتھ یہ جو اڑنے والے پنجوں والے پرندے ہوتے ہیں، یا پھر نوچ کھانے والے درندے ہوتے ہیں، یہ سارے حرام ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہیں اگلی آیات میں کچھ کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے. تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ اگر ہم خود سے حرام بنا لیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو اللہ نے حلال کیا مزے سے کھائیں، اس کو انجوائے کریں، اس کو